کل سے جو ہے ملک گیر ہڑتال کی کال جو ہے ان کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے. مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. ہمایوں خان صاحب, یہ آپ کس چکر میں جو ہے یہ احتجاج کر رہے ہیں, پورے ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ ادھر اوکیک اور دوسری تنظیموں نے تو کہا کہ بالکل جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم ان کے ساتھ ہیں. تو آپ جو بات کریں ہمیں یہ بتائیں کہ اس فیصلے سے جو روزانہ کی بنیاد پر جو یہ قیمتیں تبدیل ہوں گی, اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے, حکومت کو کیا فائدہ ہے, اور آپ لوگوں کو کتنا نقصان ہے؟ ہمیں تو سراسر نقصان ہے, ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا, اور عوام کو بھی نقصان ہے. عوام کو بھی نقصان ہے. یہ روز ان کو ٹیکہ لگے گا, اور لگے گا تھوڑا تھوڑا ٹیکہ لگ کے نا یہ مہینے میں پھر وہی بڑا ٹیکہ ہو جائے گا. اس وقت یہ جو انہوں نے یورپ کا یہاں پہ ایک امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہاں پہ اوگرا بھی ہیں, اور پھر ساتھ جو ہے نا انہوں نے یہ ڈے بائی ڈے کا ریٹ بھی کر دیا. جو باہر کے ملکوں میں ہیں وہاں پہ ڈی ریگولیشن ہے. اس ڈی ریگولیشن کا بھی ایک طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پیٹرول پمپ جس نے پیسہ لگایا ہوا ہے اور کمپنی کا 1 روپے بھی اس پہ نہیں لگا ہوا ہے, تو وہ پیٹرول پمپ والا کدھر جائے گا؟ وہ کس حساب سے سروائیو کر سکتا ہے؟ اگر یہ ریورس, اگر آج پھر ریٹ بڑھنا ہے, کل پھر زیادہ ہونا ہے, پھر کم ہونا ہے, تو اس صورت میں ہمارے پیٹرول پمپ والوں کے پاس اتنے ایسٹس نہیں ہوتے کہ وہ اس میں سروائیو کر سکیں. اور یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیا او ایم سیز کو فائدہ ہوگا اس میں, یا کس کو, مطلب کہ کون سے ایسے اس میں ایلیمنٹس ہیں اس انڈسٹری کے جن کو جی او ایم سی کو ہوگا اور ریفائنری کو ہوگا. اور ساتھ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم یہ اپنا بارڈر جو جنگ میں ریٹ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے, اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. گورنمنٹ سے کے پاس امپورٹ کے لیے میرے خیال میں 18-20 بلینس چاہیے, 18-20 بلین, وہ ان کے پاس تو ہوتا نہیں ہے. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ چلو یہ برڈن او ایم سی کے اوپر ڈال دو اور ریفائنری کے اوپر ڈال دو. وہ تو خوش ہوں گے, وہ تو پیسے کمائیں گے, وہ تو ہورڈنگ بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. پیٹرول پمپ والے کو تو تیل بھی نہیں ملے گا. نقصان سارا جو ہے نا پیٹرول پمپ کا ہے اور عوام کا ہے. تو کل سے آپ ہڑتال پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ؟ کل پورے پاکستان میں ہم ہڑتال پہ نہیں, ہم شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنا کاروبار بند کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ. تو یہ جی ہمایوں خان صاحب تھے, یہ نعمان بٹ صاحب بھی ہیں اس ایسوسیشن کے جو ہیں ترجمان بھی ہیں اور وائس چیئرمین بھی ہیں. تو نعمان صاحب چونکہ آپ اس کی ترجمانی بھی کرتے ہیں, تو اندر علی پرویز ملک صاحب کو کوئی آپ لوگ کو سیٹسفائی کر سکے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ اور جس طرح میں نے ہمایوں صاحب سے بات کی ہے کہ اس کا عوام کو کیا کوئی نقصان ہے یا فائدہ ہے, کیونکہ کشمکش میں ابھی سارا معاملہ. دیکھیں جی, علی صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ تو سننے کو تیار نہیں ہے, اور نہ انہوں نے ہمیں پہلے سنا ہے, تو اس لیے ہم اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں. اور دوسرا یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا بلف ہے, اور ہمیں یہ گیملنگ میں ڈال رہے ہیں کہ ہم کو جوا نہیں کر رہے, ہم تو پیٹرول پمپ کا کاروبار کر رہے ہیں. دیکھیں جی, پرائس 2 روپے 3 روپے روز بڑھے, اور وہ الٹیمیٹلی ہفتے کے بعد جا کے 50 روپے اگر ہو جائے, تو آپ ہفتے بعد 50 روپے جو بنتا ہے وہ بنا دیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا بڑھ گیا. اصل میں اپنی جو نالائکی چھپانے کے لیے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں, اور پیٹرول پمپ کو عوام کے ساتھ گتھم گتھا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ کی مارجن کی بات تھی, اس کی وہ بھی آپ کی کوئی ڈیمانڈ تھی؟ یہ مارجن جی ہمارا 3 سال سے پینڈنگ چل رہا ہے, اور کبھی ہمیں جو ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے. کبھی کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا, کبھی کہتے ہیں جی کہ آپ یہ کام کر لیں تو ہو جائے گا. مطلب سارے کام ہم کر چکے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن بھی کر دی ہے. اوگرا نے ایک ایپ کریٹ کی ہے, اس پہ ہمارے تمام مالکان ڈیٹا ڈال رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, کیا کمپنی سے وہ خریداری کر رہے ہیں, کیا وہ اپنی سیل کر رہے ہیں. لیکن صرف ایک ٹوپی ڈرامہ ہے, اور ہمیں جو ہے وہ آگے کبھی پیچھے. میں نے ہمایوں صاحب سے بھی یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو تمام تر جو معاملات ہو رہے ہیں, اس کا انہوں نے تو کہا کہ ریفائنری اور او ایم سی جو ہے ان کو فائدہ ہوگا اس سے. تو یہ, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ بڑے شہروں میں تو چلیں ٹھیک ہے, کوئی پتہ چلتا ہے کہ جی آج یہ ریٹ ہے یہ ریٹ ہے, تو جو چھوٹے شہر ہیں یا قصبے دیہات ہیں, وہاں پر پیٹرول پمپس کو کون مانیٹر کرے گا؟ دیکھیں جی, مانیٹرنگ تو جو ان کے لا کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں, وہ مانیٹرنگ تو اوگرا کے پاس ہے فی الحال. کوئی ایز سچ ڈی ریگولیشن نہیں ہے. ڈی ریگولیشن ایک اور چیز ہے. یہ بیسیکلی پرائسنگ کو چینج کیا گیا ہے. ڈی ریگولیشن جو ہوتی ہے اس میں ڈیلر آزاد ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی کا مارجن رکھتا ہے, اپنی مرضی کی پرچیزنگ کسی بھی کمپنی سے کرتا ہے, جس طرح امریکہ میں چل رہا ہے. اس کے جو سٹاکس ٹینک میں پڑے ہوتے ہیں وہ کمپنی کے ہوتے ہیں. ادھر ایسا نہیں ہے. ادھر جسٹ اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے اور کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, آج اگر 2 روپے کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے ڈفرینس آیا ہے, تو وہ روز کے روز آپ سے ریکور عوام سے کرنا چاہتے ہیں. وہ ہفتے کے بعد نہیں ریکور کرنا چاہتے ہیں. سارا کام نقد پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ساتھ ایک زیادتی ہے عوام کے ساتھ, اور پمپ مالکان کے ساتھ تو اس سے بڑی زیادتی ہے. اور ذرا عوام کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو اب معاملہ جو انہوں نے اوگرا پہ پھینک دیا ہے, خیر وہ ابھی پیٹرولیم ڈویژن ہی
کر رہی ہے. یہ جو پرائسنگ والا معاملہ ہے تو اس کا کیا مقصد کیا ہے کہ عوام تنقید سے حکومت تنقید سے بچنا چاہ رہی ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ سر یہ ایکچولی جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جب پرائس آپ کی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے ویکلی بیسس پہ, جو کرنٹلی سسٹم چل رہا تھا ابھی یہ یومیہ پہ آ گیا ہے, تو وہ ہمیں نوٹیفیکیشن نہ کرنا پڑے اور اپنی نالائکی کو ہم چھپا لیں اور یہ جانے اور کمپنیاں جانے جی گورنمنٹ نے تو ریٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا, اب تو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اوگرا کر رہے ہیں, ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, کمپنیاں اور وہ مل کے بنا رہے ہیں ریٹ, تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو کور دینے کے لیے بس یہ کام کیا. تو کیا حکومت لیوی اور دوسرے ٹیکسز بھی نہیں لے گی؟ سر وہ تو پہلے لے گی نا, وہ سبسڈی دے دے نا, اگر گورنمنٹ اتنی مسیح ہے لوگوں کی عوام کی, اور سبسڈائز کر دے چیزوں کو. تو کل رات سے آپ لوگ سارے پمپس بند کر رہے ہیں؟ جی پیٹرول پمپ بند تو نہیں کر رہے, ویسے ہی بند ہو گئے ہیں. ہمارے تو لوگوں نے ہمیں ابھی جو ادھر بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم پیٹرول پمپ تقریباً جو ہے وہ نہیں چلا سکتے, اور ان کو ہم تو منسٹر صاحب کو میسج دینے کے لیے آئے ہیں کہ اگر آپ ہم مر رہے ہیں ہمیں سن لیں خدا را, لیکن ہمیں کسی نے نہیں سنا. نہیں, ایک چیز ذرا آپ لوگ ہمایوں صاحب آپ بھی کنفرم کریں کہ کیا کل رات سے پمپس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل بند ہو رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ ہو رہے ہیں, ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. پورا پاکستان انشاءاللہ کل رات 12 بجے سے بند ہوگا. ہمارے چیئرمین صاحب نے آرڈر دیے, سارا پاکستان اس کے حکم کا منتظر تھا, اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئل ٹینکر جس کے صدور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, کراچی سے ہمارے عبید اللہ خان افریدی صاحب وہ ہمارے انتظار میں, ادھر انشاءاللہ محمود کوٹ میں بھی ہمارے لوگ انتظار میں, اور ہم ایسا ہڑتال نہیں کر رہے انشاءاللہ کہ پمپ بن گیا, ہم انشاءاللہ کیریج سپلائی بند کر دیں گے, معطل کریں گے, ڈپو کو انشاءاللہ بند کر لیں گے. تو جی یہ معاملات ہیں, ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو جو ہے دکھائیں بھی, چونکہ ہم اس پہ عوام یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس فیلڈ سے جو ہے منسلک ہیں, اور اب ان پیٹرول پمپس والوں نے ہڑتال کی کال دے دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی پرویز ملک سے جو ہماری بات ہوئی ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے, اور چونکہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے اب یہ میٹنگز بعد میں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے 2 تنظیموں کی میٹنگز ہوئی ہیں, اور ان کا جو پریس ریلیز جو پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری ہوئی ہے انہوں نے اس کے حق میں بات کی تھی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو فیلڈ کے لوگ ہیں, جو کہ ڈیلی بزنس میں ان کا جو ایک بہت بڑا رول ہے, اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ فیصلہ کسی طرح قبول نہیں ہے, اور عوام کے لیے بھی ان کا یہ میسیج ہے کہ عوام کے ساتھ بھی جو ہے ایک گیم ہو رہی ہے. سوال صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا بھی تھا تو یہ اسلام آباد جو ایم او یو جب ہوا تھا تو اس وقت یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا تھا اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملتا. لیکن اب یہ معاملات نہیں ہیں, اب یہ دن بہ دن چیزیں پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں, اور کل رات سے جو ہے 12 بجے سے تمام پیٹرول پمپس پہ جو ہے وہ ہڑتال کی طرف شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. یہ معاملات ہیں, اور جتنے بھی جو لوگ یہ میرے پیچھے آئے ہوئے ہیں صدور بھی ہیں اس ایسوسی ایشن کے, جو جتنے بھی علاقوں کے ہیں جو صوبوں کے ہیں ان کے صدور بھی ہیں. تو یہ آپ سے میں پوچھوں گا, یہ ٹوٹل یہ جو جتنے بھی جو لوگ آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے کتنے پیٹرول پمپس ہیں ٹوٹل اس میں پاکستان؟ پورے ملک میں 14,000 کے قریب پیٹرول پمپ ہے, اور ہر صوبے کے الگ الگ اسٹرینتھ ہے. یہ ہمارے کے پی کے چیئرمین ہیں, یہ ہمارے جو علاقوں ڈویژن کے یہ ڈویژنوں کے صدور ہیں, پورے 7 ڈویژنوں کے صدور ادھر موجود ہیں. اور یہ ہمارے کے پی کے جو صاحب ہیں انہوں نے اپنے پورے ضلع 38 ضلع جو ہے وہ سب میں وہ الرٹ کرے ہیں